محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا، تاریخ اسلام کا عظیم جرنیل تھا جس نے سومناتھ کے مندر کو توڑا تھا، 17 حملے کیے تھے۔ غزن شہر ہے، غزنی جو افغانستان کا وہاں کا رہنے والا تھا، اسی نسبت سے محمود غزنوی اس کو کہتے ہیں۔ اور اسی کے بارے میں اقبال نے کہا تھا، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ محمود غزنوی رحمہ اللہ تعالی، اللہ اس کی قبر کو نور سے بھر دے، 1000 سال کے بعد بھی جب اس کی قبر کو کھودا گیا تو اس کی لاش بالکل صحیح و سلامت تھی۔ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا، زمن میلا نہیں ہوتا، زمین میلی نہیں ہوتی، یہ حقیقت بات ہے۔ اللہ ان کے کفن کو بھی کیڑے نہیں لگنے دیتا، جسم تو جسم ہے۔ کہتے ہیں ایک رات محمود غزنوی گشت کے لیے نکل پڑا رات کو، اور اس کے ساتھ ساتھ ملازمین بھی تھے، سیکورٹی گارڈ بھی تھے۔ ایک ملازم آگے آگے چل رہا، اس کے پاس چراغ تھا، شمعدان میں نہیں، جس میں شمع رکھی جاتی ہے، ایک ٹرے تھا، اس کے اندر ایک دائیں طرف ہے، ایک پیچھے، ایک آگے، روشنی کا انتظام ہے۔ محمود غزنوی رات کو اپنی رعایا کی خبر لینے کے لیے نکلا، اور چراغ جس کے اندر رکھا گیا تھا، وہ برتن جو تھا، وہ شمعدان جو تھا، اس شمعدان کی جو ویلیو اور قدر و قیمت تھی وہ 14 کلو وزنی سونے کا تھا، اور اس کا وزن 14 سیر۔ پرانے زمانے میں یہ سیر ہوتے تھے، کلو کا روایت تو اب آیا ہے، 14 سیر سونے کا شمعدان، اس کے اندر چراغ رکھا ہوا ہے، قافلہ چل رہا ہے۔ چلتے چلتے محمود غزنوی بازار سے گزر ہوا تو ایک بچے کو دیکھا، ایک طالب علم کو دیکھا جو ایک دکان کے باہر بیٹھا کتاب کا مطالعہ کر رہا ہے۔ اللہ ان بزرگ، ان حکمرانوں کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ بڑے اچھے لوگ تھے، اچھے حکمران ہوتے تھے۔ اس نے قافلے کو روک دیا، کہا بیٹا ادھر آؤ، کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا جی کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ کون ہو تم؟ میں طالب علم ہوں مدرسے کا۔ یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ اس نے کہا اس دکان کے اندر چراغ جل رہا ہے اور دکان کی دراڑوں میں سے، سوراخوں میں سے کچھ روشنی آ رہی ہے اور میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں۔ محمود غزنوی نے کہا کہ سبق یاد کرنے کے لیے تم مدرسے میں کیوں نہیں بیٹھے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، مدرسے میں لائٹ کا انتظام نہیں ہے، غربت کا زمانہ تھا، بجلیاں ویسے نہیں آئی تھی اس وقت۔ اللہ اکبر۔ محمود غزنوی نے اسی وقت وہ شمعدان، وہ سونے کا، اس کے اندر چراغ، وہ سارا بچے کے حوالے کیا، اور جاؤ بیٹا یہ لے جاؤ اور اپنے مدرسے میں وہاں قرآن کی اپنی تلاوت کرو۔ اب یہاں اس واقعے میں رک کے ایک بات کہوں گا۔ محمود غزنوی کہتے ہیں زندگی میں 3 مواقع پر شیطان نے میرے ذہن میں بڑے خطرناک شک پیدا کر دیے تھے، شکوک و شبہات، اور بڑے خطرناک شک تھے۔ ایک یہ تھا کہ کیا تو واقعتاً اپنے باپ سبکتگین کا بیٹا ہے؟ دوسرا شک یہ تھا کیا علماء واقعتاً انبیاء کے وارث ہے، یہ علماء انبیاء کے وارث جو کہا جاتا ہے؟ اور تیسرا یہ تھا کہ کیا قیامت قائم ہوگی، کیا واقعتاً قیامت قائم ہوگی؟ کہتے ہیں کہ اس واقعہ کے بعد وہ چراغ اس نے معصوم بچے کے، طالب علم کے حوالے کیا کہ جاؤ یہ لے جاؤ اور اس کی روشنی میں تم کتاب قرآن کا علم حاصل کرو، اپنا دین حاصل کرو۔ کہتے ہیں بادشاہ اپنے قافلے سمیت، سیکورٹی گارڈز کے سمیت واپس محل میں آ گیا، اس کی آنکھ لگ گئی۔ میں آپ کی توجہ چاہوں گا، 100% توجہ چاہوں گا۔ آنکھ لگ گئی، وہ 3 شکوک و شبہات جس نے بادشاہ کو بڑا پریشان کر رکھا تھا۔ اگر کسی کے ذہن میں یہ شک پڑ جائے کہ میں اپنے باپ کا ہی بیٹا نہیں ہوں، کوئی کہہ دے کہ تیرا تو باپ فلانا ہے، تو حلالی نہیں ہے، تو سب کچھ تو انسان کا ضائع اور غارت ہو جاتا ہے، زندگی بے مزہ ہو جاتی ہے، بہت بڑا تانا ہے۔ اللہ اکبر۔ کہتے ہیں سلطان کی آنکھ لگی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، حضور آ گئے۔
فرمایا سبکتگین کے بیٹے مامون غزنوی میری طرف دیکھو. کیا فرمایا؟ اس کے باپ کا نام لیا سبکتگین، وہ بھی حکمران تھا. سبکتگین کے بیٹے مامود میری طرف دیکھو. زہ مقدر زہ نصیب، مامون تیری کیسی قسمت تھی، حضور آ کر تجھے اپنا دیدار کروا رہے ہیں. حضور کی طرف دیکھا، فرمایا آج تم نے ہمارے وارث کی عزت کی ہے نا، دین کے طالب علم کی عزت کی ہے نا، تم نے اپنا چراغ اس کو دیا ہے نا، روز محشر ہم تم کو اس کا بدلہ دیں گے. گل سمجھ آئیے؟ 3 سوال تھے نا کہ میرا باپ یہی جس سے میں منسوب ہوں وہی میرا باپ ہے، اور کیا علماء واقعتاً انبیاء کے وارث ہیں، اور کیا قیامت قائم ہوگی. محمود غزنوی تیرے دماغ میں شیطان نے یہ خلجان پیدا کر دیا، اور تیرے عدل و انصاف کی برکت سے اللہ نے ان سوالوں کا جواب کس کے ذریعے دلوایا؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا محمود سبتگین کے بیٹے میری طرف دیکھ، آج رات تم نے میرے دین کے طالب علم کی قدر کی ہے نا، قیامت کے دن ہم تم کو اس کا بدلہ لوٹا دیں گے. 3 سوالوں کا جواب آ گیا. اللہ اکبر. اس میں ایک بات یہ عرض کروں گا، علم والوں کی قدر کریں، قرآن کی قدر کریں، اہل قرآن کی قدر کریں. یہ تاریخ فرشتہ میں مولانا قاسم ان کی کتاب ہے مشہور، انہوں نے واقعہ لکھا ہے. اور جب یہ میں واقعہ پڑھ رہا تھا سچی بات ہے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ حضور خود آ گئے. یہ خواب میں حضور نے فرمایا کہ من رآنی فی المنام فقد رآنی، کہ جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے دیکھا، کیونکہ شیطان میری شکل نہیں بنا سکتا، میری شکل میں شیطان کبھی نہیں آ سکتا. تو فرمایا محمود سبتگین کے بیٹے میری طرف دیکھ، آج تم نے میرے دین کے طالب علم، ایک غریب طالب علم کی عزت کی ہے، روز محشر ہم تجھے بدلہ لوٹا دیں گے. کہتے ہیں بادشاہ کی آنکھ کھلی، خوشی سے سرشار تھا، اور وہ کئی سالوں کے شکوک و شبہات جو ذہن میں شیطان نے ڈالے تھے ایک ہی خواب میں اللہ کے رسول نے رفع کر دیے. تو بات کیا تھی؟ وہ غریب طالب علم کو اس نے چراغ دیا تھا کہ پڑھو. اس لیے آج میں آپ دوستوں اور بھائیوں سے کہوں گا ان طالب علموں کی قدر کیا کریں، قرآن پڑھنے والوں کی قدر کیا کریں. یہ ٹوٹی پھوٹی چٹائیوں پہ بیٹھ کے پڑھنے والے طالب علم شاید دنیا والے تو نہ جانتے ہوں، لیکن خدا کی قسم وائٹ ہاؤس کے اندر بیٹھنے والوں سے زیادہ اللہ کے ہاں قدر و قیمت ہے.